کھیتی کرنا نہ آتی ہے. اب ہم نے کہا کہ ہم اپنے آپ کسا نہیں کریں گے جائیں گے, ہم پیدل جائیں گے الٹی سیدھی جیسی چاہے پوچھا کاؤ سے نہ. اب وہاں میں ضرورت پڑی یا پانی کی یا نراؤن کی یا کھاد وغیرہ کی, تو جو پڑوسی کھیت ہو جائے, پڑوسی والوں ہمارے کھیت بار ہو تو اپنوں کھیت دیکھن جائے تو ہمارو دیکھا ہے وہ تو یا کے کہا گو حف صاحب کھیت تو کر لو تو بغیر دیکھ حالت دیکھے ہی اپنے کھیت کی کہا ہوئے گو ارے باپ پاڑی لاگا نہ کہو نہ کہو ہے دیدی گھاس تھاڑی ہے اور کیڑوں لاگ گا اپنے دیکھو ہوا ہے. تو جو ہم جانتے نہ ہے اور وہ ہمارا پڑوسی کھیت والا اگر ہمیں بتائے گا تو اس نے اچھا کیا کہ برا کیا, اچھا کیا نہ کیا. انسانیت کے ناطے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو پھر بھی بتا دیتا, اور اچھی بات بھی بتانا بھی چاہیے. تو ہم نہیں جانتے تو اگر ہمیں کوئی بتا رہا ہے ہمارے نقصان سے بچا رہا ہے کہ اگر یہ کیڑا لگ گیا یا پانی نہ لگایا انہوں نے تو انہیں کچھ بات ملے گا ہی نہیں, نقصان میں رہیں گے بھیا, بچا لو نکلا. تو ایسے ہی تمہیں کھیتی کرنا آتا ہے تو کھیتی کے بارے میں زیادہ جانتے ہو, ہمیں اور کچھ آتا ہے تو ہمیں اور کچھ کے بارے میں جانتے ہیں. تو جس طرح ہمیں تم کیڑے مکوڑوں سے اور گھاس کے ذریعے ہمارا کھیت خراب ہوتا ہے تم ہمیں سمجھاتے ہو, تو ایسے ہی تمہیں اگر کوئی نقصان ہونے والا ہوگا, تم پر کوئی پریشانی آنے والی ہوگی, تو وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہاں تمہیں پریشانی آنے والی ہے تو ہم تمہیں بتاؤں. انسانیت کے ناطے ہی بتا سکتے ہیں اور مسلمان کے لیے تو ویسے ہی بتانا ضروری ہے. تو کفار مکہ نے کہا کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے, گل سڑ جائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے اٹھا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی اسی کی, زمین کی مثال دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کوئی بنجر زمین ہوتی ہے, اب جو کھیت ہمارے ایسے ہی ہیں, اگر ہم ایسے ہی جہاں مکہ وغیرہ بہ دیں اچھی ہو جائے گی, ہو تو جائے گی مگر ویسی نہ ہو گئی جیسے ہم جوت کے اور باقی بعد پانی وغیرہ لگا کے کریں گے تو بڑھیا ہو گئی کھاد وغیرہ لگا کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ ہم جب مر کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈی سل گڑ جائیں گی تو ہم قیامت میں کیسے اٹھیں گے. تو آپ زمین کو دیکھ لو, تمہاری زمین بنجر ہوتی ہے, سوکھی ہوتی ہے, مگر جب اس پر بارش ہوتی ہے گھاس نہ آیا, اب جب بارش ہو جائے گی نا تو کیسے اپنے آپ گھاس نکل آئے. تو جس طرح ہم اس بنجر زمین کو, اس مردہ زمین کو بارش کے ذریعے ہری بھری کر دیتے ہیں, زندہ کر دیتے ہیں اس کے لیے, ایسے ہی قیامت کے دن ہم تمہیں زندہ کریں گے. جب تم کچھ بھی نہ تھے, تمہارا نام و نشان نہیں تھا, کہیں عطا پتہ نہیں تھا, تب ہم نے تمہیں پیدا کر دیا. تو اب تو تم کچھ ہاؤ تو دوبارہ پیدا نہ کر سکتے, آج پیدا ہو رہے نہ ہو رہا ہے, وہ پیدا ہوتے چلے جائیں قیامت تک پیدا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا اور کہا کہ جیسے گیہوں دانہ لے لو, زمین میں ڈال کے آؤ تو کہیں گل سڑ جائے, پھر باقی بعد ہم پودا لگا دیں گے. صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جیسا جو انسان ہے اس جیسی بھی مثالیں دی ہیں تاکہ انسان کی سمجھ میں آوے. جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو, اللہ تعالیٰ نے آخرت کو جو یاد کیا ہے وہ کھیتی کے نام سے یاد کیا. جب ہم کھیتی کرتے ہیں تو ہمیں بعد میں اس کا پھل ملتا ہے, اس کا صلہ ملتا ہے. تو ایسے ہی دنیا میں ہم اگر کوئی محنت کرتے ہیں یا کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا پھل ہمیں آخرت میں ملے گا. تو ہماری پوری زندگی ہے تو یہ سمجھو ہم کھیتی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہماری کھیتی بتایا ہے اور اس کا پھل قیامت میں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو, یعنی آخرت میں ہمیں پھل ملے, ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے, یعنی اس کھیتی میں, اس پھل میں, اس صلہ میں ترقی دیں گے. اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے. جو ہم خالی دنیا ہی کی کھیتی چاہ رہے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کی کھیتی نہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا ہی کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں سے کچھ دے دیں گے. ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جیسا جو کام کرتا ہے, ہر طریقے کا آدمی, اب یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کھیتی کی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو دوسری چیز کی مثال دے سکتا تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس چیز کی مثالیں دی ہیں کہ جو قیامت تک رہے گی. کہ اگر انسان اگر دنیا میں رہے گا قیامت تک ہوگی, جب تک انسان رہے گا, جب تک کھیتی ہوگی. کسی چیز کی ہو, پھل کی لے لو یا اناج کی لے لو, چاول کی لے لو, کسی کی بھی لے لو. تو اس کھیتی کے حساب سے ہمیں سمجھایا کہ قیامت تک یہ کھیتی ہوتی رہے گی. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ چاہتا ہے, جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہماری جیسی چاہے ویسی کٹ جائے, مگر ہمیں آخرت میں پھل چاہیے, آخرت میں ہم انعام چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے, یعنی اور بڑھا کے دیں گے, اس میں اضافہ کریں گے, بڑھوتری کریں گے. جو آخرت کی چاہتا ہے, اور جو دنیا کی کھیتی ہی چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کی نہ چاہیے, ہمیں یہیں دے دے جو کچھ دینے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے. ایسے شخص کا اب جو دنیا ہی میں لے لے گا, اب وہاں پر اس کا کوئی حصہ نہ رہے گا. کہ آج اپنے گاؤں میں قوالی بڑے بڑے دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اچھی بات ہے مہمانوں کا آنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی گھر میں مہمان آتا ہے تو جو بھی کچھ کھاتا ہے اور اس کے ساتھ میں جو بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں
اس رزق کا، اس روٹی کا، اس سبزی کا اس سے قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر قوالی میں یہ باتیں نہ ہوں تو اچھی ہیں، جیسے مرد اور عورت ایک ساتھ نہ بیٹھے ہوں، پڑھنے والی عورت نہ ہو اور پڑھنے والا اچھا ہو، اشعار نعتیہ کلام پڑھتا ہو۔ اور تو تم جاننا قوالی میں کہاں رہو، یعنی جو عام آدمی ہے بہت جاننے ہے، بتانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ پتا ہے کہ ہاں نقصان اس سے ہونے والا ہے، تو جہاں تک ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے۔ قوالی حرام نہیں ہے، قوالی میں جو ٹٹکرم ہم نے اور بڑھا لائے ہیں وہ حرام ہے۔ اس وقت جو کچھ وہاں پر غلط ہو رہا ہے ہم اس کو خراب کہیں گے، قوالی خراب نہیں۔ مگر آج کے دور میں جو قوالیوں میں خرافات ہونے لگی آپ سبھی جانتے ہیں، وہ خرافات حرام ہے اور ناجائز ہیں۔ تو ہمیں ان خرافات سے بچنے کے لیے اس لیے ہے کہ تم اس میں سنو گے تو صوفیانہ کلام بنو تو تمہارے دل کو تھوڑا سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ جائے گی۔ محبت کا بڑھ رہی ہے اور گھٹ رہی ہے اور بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ایسی قوالی سے بچیں جو ہمارا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور ہو رہا ہے نقصان ہم دیکھتے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی۔